अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरशद चौधरी है। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आजकल आपने देखा है कि हुकूमत में और अपोजिशन में माशाल्लाह से एक गेम खेला जा रहा है, यानी गद्दार गद्दार का गेम खेला जा रहा है। एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। बर्दाश्त का कोई लेवल है ही नहीं। आप ये देखें कि अयाज सादिक ने माशाल्लाह कौमी असम्बली में बयान करते हुए फरमाया कि जिस वक़्त अभिनंदन ने हमला किया, उसके बाद उसे जब पकड़ लिया तो हमें, हमारी हुकूमत को बहुत जल्दी हो गई कि किसी तरह अभिनंदन को वापस भेजा जाए। अब ये हैरानगी की बात है कि हुकूमत ने हमें बुलाया और ये कहा कि इस तरह की बात की कि इंडिया हम पे हमला कर देगा, तो हमें जो है अभिनंदन को रहा करना है। ये अभिनंदन की रहाई का फ़ैसला हो गया। और जब इन्होंने रहा कर दिया तो आपने देखा कि इंडिया ने भी ये प्रोपेगेंडा किया कि हमारे दबाव की वजह से अभिनंदन को रहा किया गया। अब ख़ुद सोचें कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमें इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि हमने अभिनंदन को वापस भेजना था, जबकि हमारे जब बांग्लादेश बना है तो तकरीबन कोई 2 साल बाद हमारे जंगी कैदी वापस आए थे। और हमारे जो यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उन पे भी कोई जासूसी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई ऐसा केस बना देते हैं, उन्हें जेलों में बंद कर देते हैं। समझौता एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने था। तो हमें इतनी क्या जल्दी थी, इतनी हमदर्दी क्या थी अभिनंदन से कि हमने उनका जहाज़ मार गिराया था, हमें फ़तह हासिल हुई थी, हमने दंदान शिकन जवाब दिया था उन हमलावरों को, लेकिन हमें फटाफट पड़ गई कि जी अभिनंदन को हमने वापस भेजना है। यह तो अयाज सादिक का बयान था। लेकिन आगे चलें, हमारे माशाल्लाह मिनिस्टर फवाद साहब, उन्होंने असम्बली में बयान दिया कि जब हमने पुलवामा हमला किया और उसमें हमने कामयाबी हासिल की, तो उसमें ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, पूरी कौम को जाता है। और आप ख़ुद सोचें ज़रा कि ये जो हमला हुआ था इंडिया के अंदर कश्मीर में, इससे पाकिस्तान ने डिनाई किया था, और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने किया भी नहीं, ये उनका अंदर का मामला था। लेकिन हमारे फवाद साहब ने साबित किया कि ये हमारी तरफ से हुआ था और ये वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी थी और पूरी कौम की कामयाबी थी। मेरा मकसद कहने का ये है सर कि हमारे वज़रा हों या अपोजिशन लीडर हों, वो बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे बयान देना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते नहीं हैं कि इस बयान का क्या असर होगा, कौमी मफाद पे क्या असर होगा, पाकिस्तान की सालमियत पे क्या असर होगा। और हम दुश्मनों का बयानिया जो है बयान में, इसका ये नहीं मैं कहता कि ये सारे गद्दार हैं, खुदा ना खास्ते ऐसा कुछ नहीं है, सब माशाल्लाह मुँह पे वतन है, लेकिन गलतियाँ करते हैं। आज कल जो गेम पाकिस्तान में खेला जा रहा है, मैं हैरान होता हूँ कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, गद्दार करार देते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, और हर आदमी ये समझता है कि मैं बड़ा पवित्र हूँ और दूसरे नहीं हैं। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब बगदाद पे हलाकू खान ने हमला किया तो उस वक़्त क्या हुआ था।
اس وقت یہی ہو رہا تھا، اس ملک میں یہی ہو رہا تھا کہ کوئی گروپ کسی چوراہے پہ کھڑا ہے، کسی چوک پہ کھڑا ہے، دوسرا گروپ کسی جگہ کھڑا ہے، تیسرا گروپ کسی جگہ کھڑا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہلاکو خان آیا، اس نے پورے بغداد کو گھیرے میں لے لیا، دبا کے قتل عام کیا اور سروں کے مینار بنا دیے۔ خدا را مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو گیم ہم نے شروع کیا ہے پاکستان میں، اس میں کہیں ہمارا حال بھی ان جیسا نہ ہو جائے۔ ہمیں اس چیز کو سب لوگوں کو مل کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے اور اس ملک کا سوچنا چاہیے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ بلیم گیم، صرف بلیم گیم ہر ایک کی۔ کوئی تعمیری بات نہیں ہو رہی، کوئی ملک کی بات نہیں ہو رہی، کوئی مہنگائی کا ذکر نہیں کر رہا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عوام چیخ اٹھے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے لیڈران، اگر ان کے پرانے بیانوں پہ جایا جائے تو نہ تو نواز شریف نے کم کیا ہے، نہ عمران خان صاحب نے کم کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے انڈیا میں، انگلینڈ میں، ان کی کتابیں دیکھیں، انہوں نے کیا کیا فوج کے خلاف لکھا ہے۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کسی نے کوئی کم نہیں کیا۔ تو بجائے ہم ان تمام باتوں کو لے کے چلیں اور یہی سلسلہ چلتا رہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا راستہ ہم بھول جائیں، خدا کے لیے میری درد مندانہ ریکویسٹ ہے کہ ملک کا سوچیں، آپس میں بات چیت کریں، آپس میں سارے مسئلے حل کریں، ایک دوسرے کو چور چور کہنا بند کریں۔ یہ اس طرح سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سارے اختلافات ختم کرنے ہوں گے اور سب کو مل جل کے ایک جد و جہد کرنی ہوگی جس سے ملک آگے بڑھے۔ فوج ہمارا ایک باوقار ادارہ ہے، ہمیں اس پہ تنقید کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ کسی ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنی ہو اور اسے نقصان پہنچانا ہو تو سب سے پہلے فوج کے خلاف بات کی جاتی ہے، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے فوج کے متعلق، اور یہ ہمارے لیڈر ماشاءاللہ یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ باتیں پاکستانی سالمیت کے خلاف جائیں گی۔ بس مجھے یہی ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے جو ہیں وہ بڑا کام دکھا جاتے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہم کسے دوست سمجھیں، کسے دشمن سمجھیں۔ فی الحال میں اتنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس ہلکی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے سب مل کے سوچیں، مہنگائی کو ختم کریں، ترقی کی راہ پر ڈالیں، اختلافات ختم کریں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کرے، اور ہم جو کرونا کے مسائل سے دوچار ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور کرونا وائرس کو ٹوٹلی اس ملک سے ختم کرے۔ اور جاتے جاتے بس یہی ہے کہ آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میری کوشش ہوگی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی باتیں، کیونکہ میں کوئی ڈبیٹر نہیں ہوں، اسپیچر نہیں ہوں، تو جو بات میرے دل میں آتی ہے میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اس ملک سے محبت ہے، ہمیں تو ہر آدمی وہ اچھا لگے گا جو اس ملک سے محبت کرے گا اور اس ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں گے، اور انشاءاللہ تاکہ آپ کو وقتاً
چھوٹے موٹے کلپ، چھوٹی موٹی باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں میں آپ سے کرتا رہوں، لیکن آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ خدا را پاکستان کا نظام چینج کریں، پاکستان میں اسلامک لا لے کر آئیں، پاکستانی تھانوں کا کلچر جو ہے وہ چینج کریں۔ شریف آدمی تھانوں میں جاتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ سر یہ نظام سارے ہمارے پرائم منسٹر نے ٹھیک کرنے تھے، ہم سے وعدہ کیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ جو مین پرابلمس ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ اور سب سے بڑا عدالتی نظام ہمارا صحیح نہیں ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور یہاں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ قاضی کا نظام کیوں نہیں لایا جاتا اور اسلامک لا کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کیے جاتے؟ برسہ برس گزر جاتے ہیں، کیسوں کے فیصلے ہی نہیں آتے ہیں، انصاف ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ توجہ تو ان چیزوں کی، جن چیزوں کی طرف ضرورت ہے توجہ دینے کی، ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمران اس چیز کو سمجھیں اور کچھ عوام کی بھلائی کے لیے کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور پھر عوام وہ حال کریں حکمرانوں کا جو شاید کبھی کسی کا نہ ہوا ہو، کیونکہ ابھی تک کوئی سیریس ہو کے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نہیں سوچ رہا۔ جو اس کے بڑے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے نہیں سوچ رہا، وہ تو اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان زندہ باد۔